اللہ الذی ہدانا الی دار السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی ومن لم یضح من امتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 8 ذی الحج 1443 ہجری بمطابق 8 جولائی 2022 جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت نے تواڈے سامنے اللہ پاک دے پیارے قرآن مجید دے وچوں میں اپنے اللہ دی رحمت دا امیدوار ہو کے قرآن پاک دی چند آیات تلاوت کیتیاں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت صحیح معنیاں دے وچ محض اپنی رحمت دے نال، اپنی عنایت دے نال انہاں آیات مبینات دا مفہوم سمجھاون دی اللہ مینوں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ گلاں ایسیاں ساڈے مسلمان بھرا مغالطے وچ پے ویندے نے۔ سعودی عرب دے وچ جیڑا دہاڑا حج والا ہوندا ہے
پاکستان دے وچ بھی اسے دہاڑے نو حج والا بنا لیندے، حالانکہ لوگ مغالطے وچ او دہاڑا حج والا نہیں ہوتا۔ او حج والا دہاڑا انہاں واسطے ہوندا ہے جنہاں حج واسطے جاونا ہوندا ہے۔ تساں کہسو قاری صاحب او کیویں؟ ایک منٹ واسطے سمجھو، سعودی عرب دے وچ رمضان دا چن ایک دیوار پہلے نظر آندا ہے۔ اسی ایک دوے کو پوچھنے آئے یار راتی تراویاں پڑھساں ہیں، ایک دوے نو کہ آنے ہیں کہ پتہ کرنے ہیں جے سعودیہ آج روزہ ہے تو راتی تراویاں پڑھساں ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ سعودی عرب ایک دیوار پہلے چن ظاہر ہوتا ہے، جس لئے 29 دا چن ہوئے یا 30 دا، ایک دوے کو پوچھنے ہیں کہ یار کل عید ہے کہ کوئی نہ، کچھ بندے آ دن پتہ نہیں سعودی آلیاں تا آج عید پڑھ لئیے، اسی کیا آنے ہیں جے انہاں آج عید پڑھ لئیے تو کل اتھے عید پکی ہے۔ دو مثالیں ہو گئیاں۔ تری گل بھی اسی طرح ہے، علاقے دی نسبت دے حساب نال اتھے ایک دیوار اتفاقاً چن پہلے ظاہر ہوندا ہے، اتھے اتفاقاً ایک دیوار بعد وچ ظاہر ہوندا ہے۔ کدی انج بھی ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ نال چن اتھے اور اتھے برابر ظاہر ہو جاوے، جس طرح ساڑی تاریخ برابر ہو گئی ہے۔ پچھلے مہینے میں جیڑا دہاڑا جیڑی تاریخ جون دی آئی وہ تاریخ ذی قعدہ دی آئی، ہون جیڑی تاریخ جولائی دیئے وہ تاریخ ذی الحج دیئے، قدرتی اتفاق ہو گیا۔ یہ 3-4 مثالاں دے کے گل دسنا چاہنا سعودی عرب دے وچ اجوکا دہاڑا حج والا ہے، سعودی عرب وچ اجوکا دہاڑا حج والا ہے، لیکن پاکستان وچ کل دا دہاڑا حج والا ہونا ہے۔ پاکستان اج حج والا دہاڑا نہیں، کیوں؟ اگر اج حج والا دہاڑا ہوندا تے حج تا ہوندی ہے 9 ذی الحج نو تے 10 نو کے ہوندی ہے قربانی ہوندی ہے، تے اگر اج ہے حج والا دہاڑا تے اج یہ جمعہ تے ہفتے نو عید ہوئی کہ کوئی نہ۔ میں اس واسطے وضاحت کیتی ہے، کچھ لوگ مغالطے وچ پے ویندے ایک دوے نو میسج کر رہے ہیں کہ زندگی وچ پہلے بار اتفاق ہویا ہے کہ جمعہ وال دیوار حج والا دہاڑا آ گیا۔ پیارے بھائیو، سعودیہ دے وچ آیا ہے، پاکستان وچ نہیں ہے۔ ویسے یہ دن بڑے ہی قیمتی ہیں، فرمایا ایک دیہاڑ روزہ رکھنا سال روزہ رکھن دا ثواب ہے۔ اللہ پاک کا مبیشی معاف فرمائے، عرفہ دے دیہاڑے 9 ذی الحج جیڑا بندہ روزہ رکھسی انہوں 10 سال روزہ رکھن دا ثواب ہے۔ فضیلتاں ہیں اپنی جگہ تے، لیکن ساڈے واسطے 9 ذی الحج دا دیہاڑا ہفتہ دا ہے۔ یہ گلاں کرنیاں ضروری ہیں۔ دوسری گل بھی کردہ جاواں، کچھ ایام تشریق بھی ہوندے ہیں۔ ایام تشریق
یعنی کہ نمازاں اسی اگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، انہاں دناں دے وچ اساں نماز فرض بھاویں فرض کفایہ ہوئے بھاویں فرض عین ہوئے، جیڑی نماز جماعت نال ہوندی ہے او نماز پڑھن تو بعد ایک واری تکبیر پڑھنا سارے مسلمانوں واسطے واجب ہے۔ مرداں واسطے تھوڑا جہا اچھی آواز نال، انج بھی اچھی نہ پڑھو کہ مسجد کی چھت ایک پاسے ہو جاوے، انج بھی آہستہ نہ پڑھو کہ اپنے آپ نو ہی پتہ نہ لگے، درمیانی آواز نال۔ اور عورتاں واسطے جویں سلام پھیردیاں بالکل آہستہ، جویں دل دے وچ بندہ آتا ہے اس طرح آہستہ آواز ایک واری پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 5 دیواراں پڑھنا ہے۔ پہلا دیہڑا کیڑا سی؟ 9 ذی الحج، یعنی کل ہفتے کا دیہڑا، فجر تو لے کے 9 10 11 12 13 ذی الحج دی جیڑی اثر ہے اس ویلے سلام پھیرنا ہے، اے پڑھ کے بس اس تو بعد نہیں پڑھنا۔ اے ضروری ہے، جان بوجھ کے نہ پڑھ سی بندہ گناہگار ہے۔ اگر بندے کو اے چھوٹ گیا ہے بس استغفار کرے کہ میرے کو غلطی ہو گئی۔ یہ ضروری گلان اور ساڈے واسطے ضروری ہے، کیونکہ میں تہاڈا خطیب ہاں۔ بعد ساتھی آدن کاری صاحب تسا اے مسئلہ بھی نہیں کیتا، اے بھی نہیں کیتا، مسائل دسنے پوندے۔ پیارے بھائیو، اس مہینے دے اندر پورے عالم اسلام وچ قربانی دے عنوان تے گفتگو ہو رہی ہے۔ تواڈے سامنے گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعات جڑے اللہ پاک نے قرآن پاک وچ بیان کیتے ہیں، ان دے کچھ حصے تواڈے سامنے بیان کیتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے جڑے 2 صاحبزادے ہن، انہاں دا واقعہ بھی بیان کیتا ہے۔ اس ساری تقریر دی نسبت قربانی دے نال ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اساں ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لیا اور وہ امتحان تے پورے آئے۔ مختلف طریقے نال امتحان لیا ہے۔ گل دا خلاصہ یہ ہے، انسان نو 4 چیزاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں۔ انسان نو مال بڑا پیارا ہوندا ہے، انسان نو بیوی بڑی پیاری ہوندی ہے، انسان نو اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، اور انسان نو اپنی جان بھی بڑی پیاری ہوندی ہے۔ یہ 4 محبوب چیزاں دا امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا، اور اللہ پاک آپ اعلان پہ فرمائندیں کہ میں امتحان لیا اور ابراہیم امتحان وچ کامیاب ہو گئے۔ چونکہ جمعے تو بعد یہ بیان یوٹیوب تے چلا جاندہ ہے، ساتھیاں نے مشورے وچ ایک گل رکھی ہے کہ ساڈے پاکستان دے اندر کم و بیش
30-40% آبادی دیہاتی لوگ ہیں سادہ، لیکن یوٹیوب تے اکثریت بیان اردو زبان ہے، پنجابی زبان مسلک اہل و سنت والجماعت علماء دیوبند دا ترجمان بہت کم ہے۔ بات کرن دا مقصد یہ ہے پنجابی زبان گفتگو اس واسطے کیتی جاندی ہے، تسی بھی دیہاتی لوگ ہو اور محنت اس واسطے کر رہے ہیں کہ یوٹیوب تے جڑے لوگ پنجابی زبان نو پسند کر دن انہاں واسطے بھی یہ نعمت بن جاوے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 طرح دے امتحان لے اور امتحان اوندا لویندا ہے جنوں پتہ نہ ہوئے، جنوں پتہ ہوئے کہ میرا امتحان ہے وہ امتحان نہیں ہوتا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ہے ان دی جیب 10,000 روپیہ ہے تے دوسرا ان دا دوست اس کو 10,000 روپیہ منگدا ہے، وہ انہوں دے چھڑیندا ہے، اگو آدھا یار میں تے امتحان لینا آئی، میں تے چیک کرنا آئی، میں کوئی نہیں لینا۔ وہ اگو اے چاہ کے کہ مینوں پتہ ہا تے ان دا امتحان ہے، من امتحان تا کوئی نہ ہویا کیونکہ اگلے نو پتہ ہے اس کوئی نہیں لینا۔ ان دے اندر دے خیالات دا پتہ تا لگنا ہے جے انہوں پتہ نہ ہوئے کہ اس لینا ہے یا نہیں لینا، ایک ہون دے کہ ویدہ ہے کہ نہیں۔ جی اگلے نو پتہ ہوئے بھی اس نہیں لینا تو یکدم کٹ کے دے منن، چاہتا ہے کہ انہوں نہ پتہ ہوئے کہ یار پتہ نہیں لے لئی سی یا واپس دے سی، مڑ دے کے بیکھے ان مڑ پیار دا پتہ لگدا ہے۔ سمجھ آئی بات تھی؟ اللہ پاک نے جو 4 امتحان لے وعدے دے مطابق ایک واقعہ تو انہوں گزشتہ جمعہ سنایا ہا، تو انہوں وعدہ کیتا ہی کہ اسی طرح ایک واقعہ اللہ پاک نے ایک اور جگہ تے بھی بیان کیتا ہے۔ جی تُسا اے آکو کاری صاحب اے واقعہ تا گزشتہ جمعہ تُسا سنایا ہا، ایو جا واقعہ مڑ پہ سنائیں دے ہو، پیارے بھائی میں تا انسان ہاں، کلام تا اللہ دا ہے، اللہ بھی دوبارہ بیان پہ کریں دے ہیں۔ کوئی ایسی ضروری گالتا ہے نا کہ اللہ پاک بھی دوبارہ بیان پہ کریں دے۔ واقعہ ہوئے ایک واقعہ اللہ پاک نے 26 سپارے وچ بیان کیتا ہے سورت والذاریات ذروا دے وچ، اور ایو جیا واقعہ اللہ پاک نے 12واں سپارہ سورت ہود دے وچ بیان کیتا ہے جڑا آج تواڈے سامنے میں سناؤں۔ توجہ کریا ہے کہ شاہ اللہ دا امتحان، اللہ پاک امتحان پہ لیندن کس کو لوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوں۔ میں تواڈے سامنے حوالہ دیتا ہے، حوالہ دیتا اس واسطے کوئی ساتھی اے نہ کہ قاری صاحب پتہ نہیں تو قرآن چوں بیان کیتا ہے کہ کوئی نہیں، ساڈے سامنے دا قرآن دیاں ایتاں پڑھدا ہوں، پتہ تا لگ گیا اساں بھی ویکھیا۔ میں حوالہ پیا دینا میرے بھائی 12واں سپارہ ہے سورت ہود اور اسی طرح آیت نمبر 69 اللہ پاک آپ بیان پہ فرمائندن، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا البتہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے رسول
ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. قال سلام، انہاں کے آکھیا سلام ہوئے. قالوا سلاما، انہاں آ کے سلام دیتا. اگو جواب دے طور تے حضرت ابراہیم نے بھی آکھیا قال سلام، توانوں بھی سلام ہوئے. یہ میں انداز قرآن بیان کر رہا ہوں، حوالہ دیتا ہے میرے مسلمان بھائی اپنے گھر جا کے آپ کھول کے ویکھ لبیا. اگاں کیا ہویا؟ فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. فرمایا ہجے تھوڑی دیر نہ ہی گزری، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے. گھر جا کے واڑا ذبح کر کے بھن کے لے کے انہاں دے سامنے لیا کے رکھ دیتا. پھر اس تو بعد کیا ہویا؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی طرف ویکھ رہن کہ انہاں دے ہاتھ لا تصل الیہ نکرہم، انہاں دے ہاتھ تھال دی طرف اگاں نہیں پہ ودھ دے. اپنے اندر تجسس ہویا، خیال ہویا. کیا خیال ہویا؟ شاید کہ میرے مخالف ہوئن. حضرت ابراہیم کون آ نا؟ تھوڑا جی اچھی بولو. اللہ دے نبی ہیں تے یار بیلی تا دینا کہ نبی غیب دا علم جاندا ہے. انہاں واسطے میسیج ہے اللہ دے قرآن دا. انداز قرآن حوالہ دیتا ہے، آیت نمبر دسیا، سورت دسی ہے، سپارہ دسیا ہے. اپنے گھر چاہ کے آپ پڑھ لیو. اس تو تے ہور وڈی دلیل کیڑی ہوندی؟ کیوں؟ قرآن اسا سارے دا، تھوڑا جیا اچھا بولو، قرآن اسا سارے مسلمانہ دا ساجا ہے، مشترکہ ہے. ضروری یہ نہیں اے قرآن دیو بندیاں دا ہے، نہیں. قرآن جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن اوندا تے ساڈا مشترکہ ہے. آ رہی سمجھ؟ توجہ کرے آئے. واؤ جیسا منہم خیفہ، اپنے اندر خوف کرن لگ گئے. جو خوف کرن لگ گئے، خوف کردیاں انہاں کو لپے پوچھ دیں. اے دوسری جگہ تے سورت زاریات تو انہوں دسے آئی کہ انہاں گوا کیا قال الا تاکلون. اے دسو تساں کیوں نے پہ کھاندے؟ تساں کیوں نے پہ کھاندے؟ انہوں خوف جس لئے تاری ہویا، اگو جواب پہ دین دین قالو لا تخف. اے ابراہیم ڈر نہیں، خوف نہ کر. جیڑا اسی ساڑے اتے تینوں اعتراض ہے کہ اسی کھاندے کیوں نہیں پے، اس ساڑا قصور نہیں ہے کیونکہ اسی فرشتے آئے. کیونکہ اسی فرشتے آئے. توجہ کر، میں اپنے کولو گل نہیں پیا کریندا سجنا. جیڑا قرآن تیرے کولے، میں تیرے قرآن دا ترجمان ہاں. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. اسا تا قوم لوط واسطے آئے ہیں، اسا تا فرشتے آئے. اس آبادی دے وچ اسی عذاب لے کے آندے پے آئے. توجہ کریا، توجہ ہے، توجہ.
تھوڑا جہا اچھی آکھو سبحان اللہ. آج تانوں توحید دا ذائقہ چکھاواں. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن، تاجدار ختم نبوت، قاری ابراہیم علوی صاحب، علماء حق، علماء دیوبند. توجہ کر، بڑی عجیب گل پیا کرداں. نال نال قرآن دیاں ایتاں پڑھساں، اپنے کولو گل نہ کرے ساں. کیوں؟ میں جاونا اپنی قبر چ، تو جاونا اپنی قبر چ. اللہ کرے عقیدہ قرآن والا ہو جاوے. بڑی عجیب گل پیا کرداں. جس ویلے انہاں اے آکھیا اسی تا قوم لوط دی طرف آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا من اورا کے کرن آئے ہو، میرے واسطے کیا حکم ہے؟ توجہ کر، اگو کیا ہویا؟ اللہ خود قرآن فرمائندے پین وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. فرمایا جس لے گلاں پیاں ہوندیاں انہاں فرشتیاں دیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا مینوں خوف پیا آندا ہے، تسا کھاندے کیوں نہیں؟ انہاں آکھیا جناب اساں تا جن سے فرشتہ ہیں، اسی کیویں کھاویے؟ انہاں اگوں آکھیا میں تا دسو میں واڑا کیوں ذبح کیتا ہے؟ اگوں فرشتے پیا دن جناب سانوں پتہ ہووے تا تانوں دسیے. ہاں سانوں پتہ ہوندا تا تانوں دسیا. جو کچھ اندر تسی کرندے رہے ہو اوندا پتہ اسانوں کوئی نہیں. اے جیڑی موٹی جلد اتے چڑھی ودی انسانی اندے تلے اسی فرشتے آئے پتہ توانوں بھی کوئی نہیں. معلوم ہویا نہ فرشتے غیب جان دیں نہ نبی غیب جان دے ہیں. توجہ کر، لیکن اساں غیب دا انکار بھی نہیں کر دے. تسا کہ سو اے کہ میں دو گلاں نالے آدھو نبی غیب نہیں جان دے، نالے آدھو اسا انکار بھی نہیں کر دے. سجنا ان دی مثال اسے طرح ہے جی میں اے تیرے سامنے مسجد ہے، ان دے وچ ہزاراں قسم دیاں قیمتی شیاں پئیاں ہوویں تے رات دا ٹائم ہووے اندھیرا ہووے تینوں مینوں پتہ لگ سی کیڑی شے کتھے پئی ہے؟ نہ پتہ لگ سی. جے اچانک بلب جل پوے تے اسانوں اس روشنی نال تھارا چیزاں دا پتہ لگ جاندا ہے. لگدا اتنا جتنا بلب دی روشنی نال ویکھ لویے. جے روشنی جاوے ہٹ تے اسانوں دوبارہ پتہ نہیں لگدا. این اسی طرح غیب دا علم جاندا ہے اللہ. اگر اللہ پاک اپنے نور دا بلب جلا چھوڑے، پردہ ہٹا چھوڑے، انبیاء نو چیزاں وکھا دوڑے، اگر اللہ پردہ نہ ہٹاوے نور دا بلب نہ جلاوے اور پتہ تا حضرت یوسف دے سکے پیو نو بھی نہیں لگدا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عقیدہ بنا لو. تو سکھے سو نور دے بلب والی تیر کو دلیل ہے، یہ بھی قرآن دے وچ ہے. اللہ نے 15ویں سپارے فرمایا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اسا اپنے نبی نو معراج دی رات سیر کرائی اس واسطے ہے تاکہ اسی اپنی حکمت، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنے علم دے خزانے وکھائیے. لنریہ من آیاتنا، اسا اپنی نشانیاں دے وچوں کچھ نشانیاں وکھائیے. وکھائندہ اوہ ہے جنوں پہلے پتہ تے ساریاں نہیں وکھائیاں.
من تبیزیہ ہے، علماء کو جا کے پوچھو تبیزیہ دا مطلب ہے بعض ایندی میں مثال انج دیندا ہونا جویں کسے نو بندہ 10,000 روپیہ دیندا ہے، کچھ دیر تو بعد آتا ہے یار تیرے کولو میرا 10,000 روپیہ ہے نا، کہ ہاں ہے، اس وچ 100 روپیہ تو مینوں دے، یعنی کہ سارے نہیں 100 روپیہ۔ اللہ پاک فرمائندا ہے میں اپنی نشانیاں وچوں کچھ نشانیاں اپنے نبی نو وکھائیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کر، بڑی عجیب گل پیا کردا۔ اس تو بعد میں قرآن دی آیت پڑھیے وَامْرَأَتُهُ، امراتن دا مطلب ہے عورت، ہو حضرت ابراہیم دی عورت، کیڑی عورت؟ جناب بی بی سارا، جس لے بیوی نو پتہ لگا ہے کہ مہمان کھاندے نہیں پے، حیرانگی دی وجہ کر کے بیٹھک دا جیڑا اندر دروازہ ہے چوکھٹ دے نال کن لا کے سندی کھلیے شالا خیر ہوئے، مہمان تائن بڑی محنت نال بچڑا ذبح کیتا ہے، پکا کے رکھیا تے او کھاندے نہیں پے، ایکھا میں پتہ تا کراں کہ پیا ہوندا ہے، کیا وجہ ہے کھاندے کیوں نہیں پے؟ فرمایا وَامْرَأَتُهُ قائمتن، فرمایا حضرت ابراہیم دی بیوی اتھے کھلوتی آئی، حضرت ابراہیم دی بیوی اتھے کھلوتی ہاں، فضاحکت ہسن لگ گئی، فضاحکت ہسن لگ گئی، مسکرامن لگ گئی، کیڑی گل تو توجہ کریا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اس گل دے وچ ہسن لگ گئی جس لے انہاں فرشتیاں کولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا ہے تساں جو قوم لوط واسطے آیا ہے ای دے کے کرنا ہو؟ انہاں کیا جناب اساں تینوں اسحاق دی خوشخبری دیویں آیا ہیں، سبحان اللہ، اساں تینوں اسحاق دی خوشخبری دیویں آیا ہیں۔ اس لے حضرت ابراہیم دی بیوی ہس پئی، ہسن لگ گئی، حیران ہومن لگ گئی۔ اگا سنیا ہے صرف اتھو تک بس نہیں بلکہ وہ فرشتے پیا دن وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اسا صرف اسحاق دی خوشخبری نہیں پہ دین دے بلکہ اسحاق تو بعد اون دے پتر یعقوب دی بھی خوشخبری پہ دینے آئے۔ سبحان اللہ، تھوڑی دی آواز ایسا کریا ہے، سپیکر دی آواز جڑی ہے نا زیادہ، اسی اس تو بعد یعقوب دی خوشخبری بھی دیندے پے ہیں۔ توجہ کریا ہے اس لے بی بی سارا کولوں ریا نہ گیا، وہ بول پئی، پہلے کی ہویا مسکرائی، پھر وہ بول پئی، بول کے پتہ کہ پئی آدھی ہے، توجہ کریا ہے، توجہ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہاں ہاں بھلا سانو پتر کیویں ہو سی، بھلا سانو پتر کیویں ہو سی، کہ ہویا ہے وانا عجوز، میں تا بانج ہو گئیاں، میں تا بانج ہو گئیاں۔ میں ایک دیوار دی تشریح کیتی آئی جس لے بچی بالغہ ہوندی ہے ان دی جوانی دی نشانی ہے کہ انہوں ہر مہینے کپڑے آندے انہوں حیض سدیں دے، لیکن جس ویلے عمر زیادہ ہو جاوے اس لے کپڑے آمنے روک جاندے انہوں آدن بانج ہونا کہ ہون اولاد اسباب دے لحاظ نال اس وچ اولاد دی توقع کوئی نہیں۔ توجہ کریا ہے ایا گل بی بی سارا نے کیتی ہے، اولاد تاں ہووے ہا ادن جدن میں جوان آؤں، ہون تا میں بانج ہو گئیاں، مینوں تا حیض بھی کوئی نہیں آندا، بھلا ہون اولاد کیویں ہو سی؟ صرف میری ایک کیفیت نہیں ہے بلکہ وہذا بالی شیخا، میرا گھر والا بھی بڈھا ہو گیا ہے۔ اسباب دے لحاظ نال میرے اتے بھی جوانی دے موسم
ختم ہو گئے، میرے گھر والے دے جوانی دے موسم ختم ہو گئے، بھلا ہون کیویں اولاد ہو سی؟ سمجھ آئیے، توجہ کرے آئے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو کوئی بڑی عجیب گل ہو گئی ہے۔ اگو فرشتے پہ آتے ہیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتے اگو جواب دے کے پہ آتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے تو تعجب کرتی ہے۔ فرمایا فرشتیاں نے آکھیا اللہ دی قدرت تو تعجب پہ کرنی ہے، اللہ دی رحمت ہوے تیرے اتے، وبرکاتہ اللہ دی برکت ہوے تیرے اتے، علیکم تواڈے ساریاں دے اتے۔ فرمایا اہل البیت، او ابراہیم دے گھر والیوں۔ فرمایا اللہ پاک دی قدرت تے تعجب پہ کرنی ہے۔ اللہ پاک او ذات ہے جدو عطا کرن تے آوے اسباب نو نہیں ویدا، بغیر اسباب تو عطا کر دیندا ہے۔ انہو حمید مجید، فرمایا بے شک اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ ایک مکالمہ ہویا حضرت ابراہیم دی بیوی نال فرشتیاں دا، بڑی عجیب اتھو گل ملدی پئی ہے۔ فرشتے پیا دن اسی توانو اولاد دی خوشخبری دے میں آئے ہیں، اگو بیوی پیا دیے میں بانج ہو گئیاں، بھلا ہون اولاد کیویں آسیں؟ اگو فرشتے پیا دینے اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم جدو آندا ہے، اللہ دا حکم اسباب نو نہیں ویتا۔ اللہ جس لئے عطا کرن تے آوے، او مسبب الاسباب ہے، او اسباب خود پیدا فرما دین دن۔ توجہ کرنا، ایک واقعہ اتھے تک نہیں، ایک اور واقعہ سن دے جاؤ۔ اے واقعہ فرشتیاں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مالی امتحان لیا، مالی جائزہ لیا کہ مال دے حساب نال اے اللہ دے راہ تے مہماناں نو کھواونا بھی اللہ دے راہ تے ہی نے۔ اور پھر ایک اور امتحان لیا، وہ حدیث پاک دے وچ آندا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں دا ریوڑ کھڑے چلائیں دن، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک درخت دی اوڑ کھڑے ہو کے اللہ پاک دی تعریف پہ کریں دن، جیڑا اسی تراویاں تو بعد 4 تراویاں تو بعد سلام پھیر کے اسی وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح حضرت جبرائیل امین نے پڑھی ہے۔ انہاں کی پڑھیا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس لئے اللہ دی تعریف سنی، کان ادائیں لگ گئے۔ جدو انہا سکوت کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو آکھیا کہ اللہ دی تعریف ایک باری دوبارہ سنایو، مینوں بہت چنگی لگی ہے۔ انہاں آکھیا جیڑی اسا پہلے سنائیے دی اجرت دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جتنیاں بکریاں نا ساریاں انعام دے طور تے میں توانو دیندا، میرے کول کوشا ہور ہوندی میں او بھی دے چھوڑا ہاں، کیوں؟ مینوں اپنے اللہ نال پیار اتنا ہے۔ اللہ دی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا۔ توجہ کریا ہے،
جیڑی نسبت، جیڑی رنگت، جیڑی اندر دی حس اللہ نے نبی دے اندر اجاگر کیتی ہے، ایو جے حس اللہ پاک نے حضور دے اصحاب جو چون کے ایک صحابی وچ بھی پیدا کر چھوڑی ہے۔ اتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیا دن اے جتنا مال ہے سارا تواڈے کول، مینوں اللہ دی تعریف ہور سنایو۔ غزوہ تبوک دے موقع تے اللہ دے نبی نے صحابہ نو آکھیا مال جمع کرایو، جنگ واسطے جامنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھر دا سارا جھاڑو پھیر کے گڈھ بن کے حضور دے قدمہ تے لیا کے رکھ چھوڑی۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر اے دس کتنا سامان لے کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے نہ پوچھو بلکہ انج میں کھیساں میں تا سارا سامان لیا کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کے ویکھو جس لے ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال اللہ واسطے اللہ دی محبت دی خاطر نچھاور کر چھوڑیا۔ اللہ نے فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا، جس لے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام دے آنکھے دے مطابق گھر دا جھاڑو پھیر کے سارا سامان لیا کے حتیٰ کہ اپنی دیوارہ کدھا تے ہاتھ پھیرے۔ پوچھن والے نے پوچھے ہاتھ کیوں پھیرے دے؟ فرمایا میں بیٹا پیاں متا کوئی سوئی پئی ہوئے پچھا نہ رہ جاوے، سوئی بھی حضور دے قدمہ تے قربان کر چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے جسم تو چولا لہا کے ویچ کے اودی پونجی بھی حضور دے قدمہ تے قربان کر چھوڑی۔ ابراہیم نے مال اللہ دے ہاں قربان کیتا۔ اللہ نے فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا، جس لے محمد مصطفیٰ دی محبت ابو بکر صدیق نے مال قربان کیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو اپنی زبانی آکھ انت صدیق وانت عتیق من النار۔ جویں جویں قربانی نیڑے آمدی پئی ہے تسی جام ہوندے ویندے ہو۔ میں ہر جمعے ایمان دی بیٹھی بھر کے وینا تسی من شاٹ کر چھڑیں دے ہو۔ او تھوڑا جی ہلے کرو، آکھو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ تھوڑا جی بولے کرو، تھوڑا جی جلدی بھی آئے کرو، پتہ لگے کہ مسجد کتنی وڈی ہے، عوام کتنی ہے۔ او توانو ویک کے چار بندے ہو آ جاسن، ذوق نال بیٹھے کرو۔ خیر میں گل پیا کرندہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مال سارا میں توانو دیندہ پیا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک باری ہور سنا دیو۔ انہاں کیا ہون تا تواڈے کول مال ہے کوئی نہ، ہون مینوں کہہ دے سو۔ انہاں کیا توانو اجواڑی دی لوڑ پونی ہے، چرواہے دی لوڑ پونی ہے، بطور چرواہ دے مینوں رکھ لیو، مینوں اللہ دی تعریف سنایو۔ اس لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرا پہ او پہ دن بس بس اسا اللہ پاک کو پوچھیا یا اللہ اسا تیرے قرب چرانے ہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تو خلیل دا لقب دیتا ہے، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ تے خلیل دا مطلب ہے دوست، تے اے تواڈے دوست کیویں بن گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ بھیس وٹا کے جاؤ میرے ابراہیم دا آپ امتحان لے لے۔ بس اسا امتحان لینا ہی، تسی بالکل امتحان تے پکے ہو گئے ہو۔ امتحان فرشتے لینا ہے، گلن والا میرا اللہ ہے، نتیجہ دیوان والا ہی میرا اللہ ہے۔ اللہ پاک فرمائندے پین سلام علی ابراہیم،
شاباش شاباش سلام ہوے ابراہیم دے اتے مالی قربانی دیتی ہے جانی قربانی تسی آپ دیکھو آگ دے وے دیتی ہے کہ کوئی نہیں دیتی کئی دفعہ واقعہ سنا چکے ہیں کیونکہ ٹائم مختصر ہے توجہ کر ایک ہور تیرے سامنے اگلے دن حدیث پڑھدا پیا ہوں تینوں او نمونہ بھی مثال دے طور تے پیش کراں جیڑا اللہ دی دھڑ کریندا ہے اللہ پاک نال محبت کریندا ہے باویں سوکھا ویلا آوے باویں اوکھا ویلا آوے بلکہ انج آکھساں سوکھے ویلے جیڑا اللہ نو نہیں بھولیندا اوکھے ویلے اللہ بھی اون دی لاج رکھدا ہے تجربہ کر کے ویکھ جیڑا اپنے سوکھے ویلے اللہ نو نہیں بھولیندا اوکھے ویلے اللہ بھی اونوں نہیں بھولیندا حدیث پاک وچ آندا ہے کہت سالی پہ گئی نمرود روزانہ ایک ٹوپا دانیاں دا دیندا ہے فی کس بندے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے آکھیا ساڑے کول بھی دانے کوئی نہیں کیونکہ ساڑے علاقے دا وہ بادشاہ ہے تسا جاؤ تسا بھی دانے لے کے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس لے نمرود کو لوائے اگو نمرود پہ آتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ تو مینو خدا من میں تاں دانے دے سا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دانے تا اس واسطے لین واسطے آیا ہاں چونکہ میں اس علاقے دا باشندہ ہاں اسی ٹیکس ادا کرتے ہیں اور تیرے کو نہیں لین آیا یہ ساڈا مال ہے لیکن تو جیڑی شرط رکھی ہے بخ تو مر ویسائیں اسا تینوں سجدہ نہ کرسائیں حدیث پاک کے چاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آندے پیان پورے محلے آلیاں نو پتہ ہا کہ حضرت ابراہیم گئے ہوئے نمرود کو لوں گندم لین دانے لین وہ انتظار چن رستے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سوچین دن کہ محلے آلے کے آکھے سن انج کر لینا ایتھو راہ دے وچوں ایک بوری یا دو بوری ریت دی بھر لینا اللہ دی قسم ہے میں کل حدیث پاک پڑھدا بیٹھا یہ سنیا سنایا واقعہ نہیں ایتھو میں ریت بھر لینا تے میں اپنے جانور تے لاد لینا محلے آلے تب ایک سن بھئی اے بوری لدی ویندا ہے اگا گھارج میں آپ پہ معاملہ ٹھار لیسا اللہ دی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بوری یا دو بوریاں ریت دیاں بھر لیاں انہاں دا منہ سی چھوڑے آئے جانور تے لد کے لئی ویندن گھر دے اندر داخل ہو گئے داخل ہونے تو بعد بوریاں لہا کے اللہ دی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھکاوٹ دی وجہ کر کے آرام کر رہے ہیں کچھ دیر تو بعد جو اٹھیں پکی پکائی تازہ روٹی انہاں دے اگو آ گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارا کولو پوچھے آئے مینوں دس روٹی کتھوں آئی ہے یہ روٹی کتھوں آئی ہے انہاں کیا جناب تسا آپ تا بوری دانیاں دی لے کے آئے اللہ تسا آپ تا بوری دانیاں دی لے کے آئے تازے دانے میں انہاں نو پسائی کر کے آٹا گن کے روٹی پکا کے تواڈے واسطے لیا کے رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے واہ میرا اللہ تیری شان اس گل دا پتہ یا مینوں ہے یا تینوں ہے مینوں نہیں معلوم ہوندا ہے اللہ پاک بھی پیا فرمائندا ہے او ابراہیم تو سوکھے ویلے مینوں نہیں بھلایا اج اوکھے ویلے اساں بھی تیری لاج رکھ چھوڑیے اے مثال اللہ پاک اسانوں پہ دیندے ہیں جیڑے اپنے اللہ تے یقین کر لیندے 100% اپنے اللہ تے یقین کر لیندے اللہ پاک غیب چوں اسی طرح مدد عطا فرما
नमरूद जेड़ा हा इंदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नमरूद नाल मनाजरा होया। ये मनाजरे दा जिक्र भी अल्लाह ने कुरान विच बयान किया। ये किसे नाल अपने अल्लाह पाक दी तारीफ करने च मनाजरा हो जावे, ये फिरका वारियत नहीं है। अगर फिरका वारियत होंदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक कदी मनाजरा न करन देवे हा कि फिरका वारियत है। ये तो अल्लाह पाक दी हमद सना बयान करन दा बंदे वास्ते हक और फर्ज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना फर्ज पूरा किया है और कुरान च मसला इस वास्ते आया है, ओ बंदिया जे तू है मेरा बंदा, जेड़ा कोई मुशरिक बेईमान आ जावे, जेड़ा मेरी तौहीद दा इनकारी होवे, जेड़ा मेरे कुदरत दा इनकारी होवे, ओदे सामने दलीलां दे के वज कच के मेरी उलूहियत बयान कर, इंज बयान कर जिवें इब्राहीम ने चढ़ के नमरूद दे सामने बयान की। ये अल्लाह ने कुरान विच बयान किया है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मनाज़र आला वाक़या कुरान विच बयान किया है। पर मैं आप देखते नहीं हैं कि जब इब्राहीम मेरे बंदे ने वक्त के बादशाह से झगड़ा किया, हाजा का मतलब झगड़ा करना, फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, किस बात पे कि बादशाह कहने लगा तेरा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, मेरा अल्लाह तो वो है जिसने मुझे पैदा किया और मुझे हिदायत दी। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा अल्लाह तो वो है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे शिफा भी अल्लाह देता है। शुक्र है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंग च कोई ना, नहीं तो कई आखना है कि असा तो पीर करोड़ी दी कबर तो मिट्टी चट्टी है, सन शिफा उथू लद्दी है, तुस के पे आते हो हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या आख्या, वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे शिफा अल्लाह देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युह्यीन, मुझे मौत भी अल्लाह देगा, मौत के बाद मुझे जिंदा भी अल्लाह करेगा। वो पिया के केड़े अल्लाह दी गल्लां पिया करे ना, ये सारियां नाउज़ बिल्ला सारियां सिफतां तो मेरे विच, मैं खुदा हाँ। अना उह्यी व उमीत, मैं जिंदा करेना मैं मौत देंदा। नाले के कीतोस, जेल दे विचों दो बंदे मंगवा लियोस, एक नूं फांसी ते चढ़ा दितोस और एक नूं आज़ाद कर छोड़ोस, आखे इनू मैं जिंदगी बख्शी है, इनू मैं मौत दे छोड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या अल्लाह दी शान है, जिन्हां दा बादशाह बौंगा होवे ना, ते जेड़े उस बौंगे नूं मनेंदे होवन आप ही बौंगे होंदे। हाँ, जेड़े उस बौंगे नूं मनेंदे होवन आप भी, मैं किसी दा नां तो नहीं लिया। हाँ, अगे मैं लै बैठा हूँ, महीना पहले दो बंदे रुस गया, आपे समझ लियो। तवज्जो करया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या, उन्हें आख्या अच्छा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह तो वो है
جیڑا مشرق دی رو سورج کڈھیندا ہے مغرب وال غروب کریندا ہے جے تو اپنے آپ نو خدا منیندا ہے تو الٹ کر کے وکھا تو مغرب دی رو کڈ مشرق دی رو طلوع کر مشرق دی رو غروب کر اچھا اتنے میں ایک بڑی باریکی دی گل پیا دسینا اللہ پاک نے سورت مزمل ایک آیت فرمائی ہے اور ایک سورت رحمان دے وچ آیت فرمائی ہے توجہ ہے سورت مزمل فرمایا رب المشرقی والمغربی رب مشرق دا اور مغرب دا سورت الرحمن فرمایا رب المشرقین و رب المغربین ہے توجہ ہے تو ایک باری سبحان اللہ ایک جگہ تے فرمایا میں مشرق اور مغرب دا رب ہاں اتھے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین میں دو مشرق تے دو مغرب دا رب ہاں یہ کیا وجہ ہے دو مشرق تے دو مغرب مشرق تے اونوں آدن جدو سورج نکلے تے سورج کیڑے پاسوں نکلدا ہے ہکے پاسوں نکلدا ہے تے اللہ پہ آدا ہے دو مشرق تے دو مغرب دا رب ہاں اس تو کیا مراد ہے ایک تا اللہ پاک نے جواب اونوں دیتا اس بونگے نوں کہ تو سورج کڈ نہیں ہو سکیا لیکن میں اللہ سورج ہی تو بھی کڈ لیساں تو سورج نہیں ہو کٹ سکیا حدیث پاک چمدے قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک ایسی رات آسی بڑی لمیری رات ہو سی بندے ستے ستے تھک وئی سن جانور جیڑے اپنے کمریاں میں تھک وئی سن حتیٰ کہ او انتظار سن کیویں صبح ہوئے لیکن جس لے او صبح ہو سی ادن جیڑا سورج نکل سی مشرق دیرو نہ نکل سی مغرب دیرو نکل سی سورج مغرب دیرو نکل سی اور اس رات تو پہلے جیڑا توبہ تیب ہو وئی سی اس رات تو پہلے جیڑا مسلمان ہو سی فرمایا او اللہ دیاں قابل قبول ہو سی اس رات تو بعد کسے دا ایمان قبول نہ ہو سی اسے واسطے فرمایا جس ویلے بھی رات پڑھو رات سمجھ لگو کیا خبر یا رات او ہوئے اللہ کو توبہ کر کے ستے کرو سمجھ آئی نا خیر میں بات کر رہا ہوں جس ویلے اس نال مناظرہ ہویا اللہ پاک فرمائندن فبہت الذی کفر اس کو جواب نہ آیا انکاری ہو گیا لیکن ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے آخری گال کردہ جاواں جس ویلے او حجت قائم ہو گئی مناظرہ ہار گیا فرعون اور نمرود پہ آدھا ہے تو انج تا ساڑھ کو ڈکیندہ نہیں ہوں اساں تیرے تے اپنی فوج چھڑینے ہیں تیرے تے اپنی فوج چھڑینے ہیں نمرود نے اپنی فوج کٹھی کر لی جس لے کٹھی کی تھی اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم گھبرا نہیں میں اپنے فوجی کو نہیں گلنے میں اپنی حقیر تو حقیر مخلوق گلے ساں ادو فوجی آ گئے ادو اللہ پاک نے مچھر گل چھوڑے انہاں دے فوجیاں دے نکاں دے وچ دماغاں دے وچ جا کے مچھر وڑدے گئے سارے فوجی تباہ ہو گئے ایکو نمرود بچ گیا اللہ پاک نے لنگڑے مچھر نو آکھیا او لنگڑیا وڑ جائیں دے نک دے تھروں ان دے دماغ تے جا کے چک کر اسا تیری غذا اوہ بنا چھوڑی میں پڑھدا پیاں کل میں حیران ہو گیا من اللہ پاک نے سزا دتی نمرود نو کتنا عرصہ پتہ ہے 400 سال 400 سال مچھریں دے دماغ نو چک مریندا رہیا اپنے باڈی گارڈاں نو اپنے وزیراں نو اپنے فوجیاں نو آ کے مارو میرے سیرے لتر اللہ پاک نے فرمایا تو ہے میرے مقابلے چاون والا تو اپنے آپ نو رب ہون دا دعویٰ کرے نا
ایک حدیث پاک چاہتا ہے ایک واری نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہ آتا ہے تیرا رب کتھے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اتنا۔ اچھا، میں پڑھ کے حیران ہویا، نمرود نے بہت بڑا چبارہ تعمیر کرایا، اتے چڑھ گیا، تیر اتا سٹے، اس اللہ نے اپنی قدرت نال خون آلود کر کے تیر واپس گھلیا، نمرود پہ آدھا ہے نعوذ باللہ میں تیرے خدا نو قتل کر چھوڑیا ہے، جس لئے اے اپنے طرفوں اخیر کر چھوڑیو زد دی، کفر دی، بغاوت دی، پھر اللہ پاک نے اپنے مچھد دے ذریعے انہوں 400 سال انج ذلیل کرایا، دنیا تے حجت قائم ہو گئی، میرا اللہ قدرت والا ہے، میرا اللہ طاقت والا ہے، میرا اللہ شاہزور ہے، جس لئے کوئی اللہ دے دین دا کام نہ کرن لگے، جس لئے ہر کوئی پیچھا ہٹ جاوے، اس لئے اللہ پاک اگر چاہویں فرمایا ابابیل کول بھی کام لے لیندے ہیں۔ اللہ توانو تے مینو دین تے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے، مردیاں اللہ پاک کلمہ ایمان دا نصیب فرماوے۔